کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. اب 7واں باب الحمدللہ اور حدیث نمبر 49 شروع ہو گیا. 7واں باب باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کحل سرما. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سرما استعمال کیا تو کیسے کیا، یا کہ سرما استعمال نہیں کیا. اب اس کا بیان آئے گا. سرما سمجھتے ہیں نا؟ ہاں سرما. اور مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سرما لگانے کا ثبوت آپ کے قول سے، آپ کی فعل سے، دونوں سے ہے یا کسی سے نہیں ہے یا دونوں میں سے کسی ایک سے ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ثابت کرنے کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے. کحل الحمدللہ سب لوگ جانتے ہیں سرما. اور آج تو سرما بہت زیادہ طبی نقطۂ نظر سے بھی لگاتے ہیں لوگ. سرما بھی کئی قسم کا ہوتا ہے. بعض سرما سفید ہوتا ہے، ہمارے نہیں معلوم ہے، بالکل سفید ہوتا ہے. ہاں سفید ہوتا ہے. بعض سرخ ہوتے ہیں. اور اپنے یہاں جو سرما میں اس کو سرمئی کلر ہی کے بنا دیا ہے، یعنی وہ کالا مائل ہلکا کالا فن ہے. کیا کہیں گے، کالا اور سفید. سرما بالکل ڈارک تو نہیں ہوتا نا، کہ ڈارک ہوتا ہے کالا. وہ کاجل ہے، دو ہے. ایک ہے کاجل جو دیسی ہوتا ہے، کاجل تو کالا ہوتا ہے اور وہ بھی لگایا جاتا ہے. اور ایک ہے سرما جو باقاعدہ سونے چاندی کے کان کی طرح پتھر نکلتا ہے، وہ بنا، وہ اس کو کہتے ہیں سرما. اور ایک کہتا ہے کاجل، وہ گھر میں بنایا جاتا ہے، ریڈی میڈ ملتا ہے ابھی ڈبی کے اندر. وہ لگائیں گے تو کالا رہے گا، تو باقاعدہ مسکے کی طرح آپ کا ہوتا ہے. اور یہ سرما جو ہوتا ہے پاؤڈر صفوف کی طرح ہوتا ہے. دونوں دو چیزیں ہیں. تو بات سرمے کی چل رہی ہے. پتھر ہوتا ہے، اسی پتھر کو کیا کرتے ہیں. اور سرما کے متعلق ایک بات اور بتا دیں، وہ اچھی طرح سے یاد رکھیں. شرکی عقیدہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو. سرما پوری دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، ہر جگہ پیدا ہوتا ہے. اور لیکن کوالٹی بدلتی جاتی ہے. اس میں ہر جگہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن عوام میں، جاہلوں میں عجیب سی کچھ بھی بیان کر رہے ہیں. جاہلوں میں دو چیز بڑی مشہور ہے. ایک موسا مچھلی ہے، ہمارے نہیں معلوم ہے، سمک موسا نہیں جانتے. بعض علاقوں میں خصوصاً سعودیہ میں کہ بعض علاقوں میں مچھلی آتی ہے ایسی کچھ بڑی سے، اور اس کا یہ پیٹ والا حصہ دکھائیں گے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ جلا ہوا ہے. اب وہ کلر وہ سب کچھ بدل گیا، سمجھ گئے نا. اب لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو مچھلی تل کے لے کے جا رہے تھے وہ سمندر میں جو چلی گئی تھی اسی کی نسل کی ہے. اس کا نام ہی ہے کیا، موسیٰ، سمک موسیٰ. بالکل. اور یہ 100% لوگوں نے یقین کر رکھا ہے. کہاں سے مچھلی نکلی ہے؟
نمبر 1 تو وہ مچھلی تو زندہ ہو گئی، کہاں رہی، اس کی نسل اب کیا بتایا جائے، ایک بناوٹی چیز وہ ہے، سمجھے نا؟ یہ ایسا عقیدہ رکھنا بہت سارے اس طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، گناہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے سمک موسیٰ، سمجھ گئے نا؟ جہاں جاؤ کیا سمک، بدو کے چمک موسیٰ، سمجھ گئے نا؟ وہ تھوڑا سا۔ دوسری چیز کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے سورہ اعراف میں جس کا تذکرہ ہے، اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو ہم کو نہیں دیکھ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ تو نے آنکھ دی ہے، ساری چیزیں دیکھ لیتے تو آپ کو کیوں نہیں دیکھ سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اچھا پہلے اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تب تو ہم کو دیکھ سکتے ہو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم نہ رہا تو سمجھ جاؤ، یقین کر لو کہ تم ان آنکھوں سے ہم کو دیکھ نہیں سکتے۔ آگے بات سمجھو، فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ظاہر کی تو پہاڑ جو ہے ریزرا بن گیا، کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ کہتے ہیں وہی تجلی الہی سے جو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا وہی سرما بن گیا۔ یہ سرما کہاں سے نکلا؟ وہی کوہ طور والا، کہتے کوہ طور پر جب موسیٰ دیکھنا چاہے اور اللہ نے اس پہاڑ کو تجلی کے ذریعے جب توڑ دیا، سمجھ گئے نا؟ وہی کیا ہے؟ یہ سرما۔ تو یہ دونوں چیزیں عقیدے میں بد عقیدگی سے تعلق رکھتے ہیں، بدگمانی سے، اور جھوٹی خبریں ہیں، ان پر نہ یقین رکھنا چاہیے نہ اس کو بیان کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تردید کرنی چاہیے۔ سونا، یہ جیسے ساری چیزیں زمین کی دھات میں سے ایک پتھر پیدا ہوتا ہے اسی کو بنایا جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے سونے کے بڑے فوائد، سرمے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے زاد المعاد کے اندر، جس میں سے چند ایک ہیں۔ سونا کہتے ہیں سرما آنکھ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، آنکھ کی صحت کے لیے، آنکھ کی صحت کے لیے۔ اچھا یاد رکھیں، یہ آج جو ہمارا اور آپ کا آنکھ کا ڈاکٹر ہے تو نہیں بولے گا، لیکن پرانے جو حکیم ہوتے تھے یونانی میڈیکل، وہ آنکھوں میں سرما لگانے کا باقاعدہ تاکید کرتے ہیں۔ اور آپ تو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اپنے والد وغیرہ سے پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ ہاں آنکھ میں درد ہوتا تو اس کے الگ قسم کا سرما آتا، سرما لگاؤ۔ آنکھ کی صحت کے لیے باقاعدہ گھروں میں سرما رہتا تھا، زینت کا الگ ہوتا تھا اور آنکھ میں جلا بخشنے کے الگ ہوتا تھا، طرح طرح کے سرمے ہوتے تھے۔ اور کچھ سرما حکیم بناتے تھے، ڈاکٹر، اور باقاعدہ وہ جیسے فارمیسی ملتا ہے ایسے وہ حکیم کے ہاتھ سے ملتا تھا اس سب کے لیے سرما۔ تو امام ابن القیم کہتے ہیں ایک تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ سرمے سے آنکھ محفوظ رہتی ہے، آنکھ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 2 کہتے ہیں بہت سارے سرمے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آنکھوں کی بینائی بڑھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن بس ہمارے یہاں ٹیبلٹ کیپسول اور کیا کہتے ہیں، ڈراپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انہوں نے سب چیزوں سے ختم کر دیا۔ نمبر 3 کتنی پیاری بات، آدمی جب آنکھ میں سرما ڈالتا ہے تو دن میں یا دھول مٹی کی وجہ سے جو کچھ گرد غبار تھوڑا سا آنکھوں میں رہتا ہے، میل کچیل یا کچھ سمجھے کوئی پردہ وغیرہ چڑھنے لگتا ہے، تو یہ سرما جو ہے اس کو کیا کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اس سرمے کے فائدے ہیں۔ اسی طرح سے سرما
بہت ساری قسمیں سرمے کے ایسے ہیں جو بطور زینت کے استعمال کی جاتی ہیں، لیکن آج عورتوں کی بھی ساری زینت آنکھوں کے بجائے یہاں آ گئی ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں، ساری زینت کہاں آ گئی ہے؟ آنکھ میں نہیں، پہلے کہاں آ گئی ہے؟ ہونٹوں پر آ گئی ہے. اس زینت کے لیے تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور حافظ ابن القیم کہتے ہیں سب سے بہترین ٹائم سرمے کا رات کو سونے کے وقت ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، حافظ ابن القیم کے بارے میں آتا ہے الحمدللہ کہ جتنے بڑے محدث تھے، جتنے بڑے مفسر تھے، اتنے ہی بڑے ڈاکٹر بھی تھے. حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے محدث تھے، بڑے مفسر تھے، بڑے ہی عالم تھے، ویسے ہی بڑے ڈاکٹر حکیم بھی تھے. تو کہتے ہیں سب سے زیادہ فائدے مند آنکھ میں جو سرما ہوتا ہے وہ سونے کے وقت. پھر اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ؟ وہ بھی دیکھو، کہتے ہیں کہ جب انسان سرما لگا کر کے، آج آپ ذرا دیکھیں، آج بھی اب لوگوں کو ابن قیم نے کتنا پہلے بتایا تھا. آج دوا جب ڈاکٹر آنکھ میں ڈالتا ہے تو کہتے ہیں آنکھ کھولنا نہیں. کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں سائنس اب ترقی کی. کیوں؟ آنکھ کھولو گے تو ایک تو دوا نہیں ٹھہرے گی، نمبر 2 آنکھ استعمال ہوتی رہے گی تو اس کا جو پاور ہے دوا کا وہ ختم ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے نا. اسی لیے وہ کہتے ہیں اس وقت کچھ تو آدھا گھنٹے، 1 گھنٹہ کہتے ہیں، 1 گھنٹہ کھولنا ہی نہیں. کیوں؟ تاکہ آنکھیں بند، آنکھ کی جو پوری مشین ہے حرکت کرنے والی وہ استعمال نہ ہو اور یہ دوا جو ہے مکمل اپنا کام کرتی ہے. سائنس آج کہتی ہے نا، اور حافظ ابن القیم کو کہہ رہی ہے، کہتے ہیں کہ آنکھ کے رات کو آدمی جب آنکھ بند کر کے سو جاتا ہے تو آنکھ کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ حرکت کرنے کی، دیکھنے کی، اور دیکھو پتلی گھومتی، یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں. دوا ایک جگہ رہ کر کے خوب اچھی طرح سے اپنی تاثیر پوری کرتا ہے. اور صبح اٹھیں گے تو بہت میل کچیل آپ کے دائیں بائیں لگے رہیں گے. کہتے ہیں سب سے بہترین ٹائم کون ہے؟ سونے کے وقت رات کو لگائیں. لیکن یہ سرما کون ہے؟ جو طبی آنکھ کی صحت کے لیے ہو. اب زینت کے لیے جو ہے کوئی بات نہیں، وہ تو آپ کو جب ضرورت ہو زینت کے لیے آپ استعمال کر لیں. چلیں، یہ تو ہوا. آگے پہلی حدیث چھوڑ دیں، چلیں انشاءاللہ اب حدیثیں جو ہے وہ اگلے ہفتے کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی کے شمائل کو سننے اور آپ کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.